السلام علیکم۔ اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ میدان بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے ان جگہوں کی نشاندہی فرما دی تھی جہاں بیشتر کفار کا قتل مقدر ہو چکا تھا۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، یہاں فلاں ہلاک ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا۔ آپ نے جن جن مقامات کی نشاندہی کی تھی انہیں پر مقتولین کی لاشیں دیکھی گئیں۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، اللہ نے اپنے رسول کو حق پر بھیجا ہے۔ جو خط اور لکیریں کھینچی گئی تھیں ان سے سر منہ تجاوز نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب ہم مدینہ پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کی خبر دریافت کی، یعنی کون کہاں قتل ہوا ہے۔ میدان بدر میں ملائکہ نصرت خداوندی کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں بدر کے کنویں سے پانی لا رہا تھا کہ ہوا کا ایک ایسا شدید جھونکا آیا کہ ایسا جھونکا میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد پھر ایک جھونکا آیا، اسی طرح یکے بعد دیگرے 4 جھونکے آئے۔ یہ دراصل 4 جلیل القدر ملائکہ کی آمد تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے دائیں طرف صف کشیدہ ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام میری دائیں جانب کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری نوجوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بتانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں میدان کارزار میں ایک کافر کے پیچھے دوڑا۔ ابھی وہ میری تلوار کی زد سے باہر ہی تھا کہ اس کے سر پر ایک تازیانے کی آواز آئی۔ جس نے گھوڑے کو یہ چابک مارا تھا اس کی باتیں میرے کانوں کو سنائی دیں۔ جس کافر کا میں تعاقب کر رہا تھا میرے سامنے منہ کے بل گرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملائکہ آسمان کی آمد تھی۔ میدان بدر میں ابو نضدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سر قلم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے دائیں ہاتھ والے کی مدد کا نتیجہ ہے۔ ابو نضدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 آدمیوں کو میں نے قتل کیا ہے، مگر تیسرے کو ایک خوبصورت و سفید شکل آدمی نے قتل کیا اور میں نے سر کو اٹھا لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ملائکہ آسمان کی مدد و نصرت تھی۔ بہت سے صحابہ نے بتایا کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار سونتتے تھے کہ اس کا سر ہمارے وار سے پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ میدان بدر سے شکست کھا کر جب ابو سفیان بن حرب مکہ پہنچے تو ابو لہب نے اس سے احوال و واقعات جنگ دریافت کیے۔ اس نے بتایا کہ دشمنوں کے پاس اس قدر ہتھیار تھے کہ جہاں چاہتے مارتے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے ایسے اشخاص کو بھی دیکھا جن کے چہرے سفید تھے اور ابلق گھوڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسمان کے درمیان اڑتے دکھائی دیتے تھے۔ ان سے ہم کسی صورت میں بھی مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بنی غفار سے ایک آدمی نے بتایا کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی بدر کے ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ جو بھی فتح یاب ہو اس سے مل کر لوٹ میں حصہ لیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا جھکا اور ہم نے گھوڑوں کی آواز سنی۔ اچانک آواز آئی، اے خیروم آگے بڑھو۔ خیروم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ میرا چچا زاد بھائی یہ ہیبت ناک آواز سنتے ہی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں بھی قریب المرگ تھا مگر بچ نکلا۔ جنگ بدر میں ابو سیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن عمر اور امیر المومنین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا۔ کعب ذرا پست قد انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اتنے بلند قامت انسانوں کو کیسے گرفتار کر لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتاری کے وقت ایک ایسا آدمی میرا مددگار بنا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد میں مجھے دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی ہیبت ناقابل بیان تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مددگار ایک ملک کریم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد 4000 ملائکہ سے فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف اشارہ کرتے کفار کے سر گرتے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔